اللہ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے پھر ہم کو رمضان عطا فرمایا اور اس میں ہم کو عبادت کا اور قرآن پاک سننے کا سنانے کا موقع عطا فرمایا. قرآن کریم اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. ساتوں آسمان اور زمین بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج الحمدللہ آپ نے پہلی تراویح میں ایک پارہ سنا بہت اطمینان سے، اور جو پہلی رکعت میں یا ہر رکعت میں جو سورت پڑھی جاتی ہے وہ سورہ فاتحہ. اس پورے پارے کے احکام اور مسائل 15-20 منٹ میں بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جتنی باتیں ذہن میں آئی میں وہ عرض کروں کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. گویا سورہ فاتحہ متن ہے اور قرآن اس کی تشریح ہے. قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. یہ سنت ہے، طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، اس کے شر سے بچاؤ کا مطالبہ کرو، دعا کرو. اسی طرح جب آدمی کو غصہ زیادہ آئے، وہ بھی شیطان کے طرف سے ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس وقت بھی پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 صورتیں ہیں، اور سب کے درمیان سوائے سورہ برات کے پہلے نہیں ہے، باقی تمام صورتوں کے درمیان کیا لکھی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اندر بڑی فضیلت اور بڑی طاقت رکھتی. اس کے معنی، اس کا مفہوم ہم کو جاننا چاہیے کہ آخر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھو جو اہم کام ہے، اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس امت کو خاص طور سے عطا کی. پہلے لکھا کرتے تھے بِاسْمِكَ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، لیکن اس امت کو پوری آیت عطا کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سورتوں کے درمیان جو لکھی گئی ہے یہ قرآن کا جز نہیں ہے. قرآن کے 2 صورتوں میں فصل کو بتانے کے لیے آئی. البتہ سورہ نمل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کا جز ہے. اس لیے بسم اللہ جس کاغذ پہ لکھا ہو پورا، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں. سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کی حکمراں خاتون بلقیس کو خط لکھا تھا کہ انہو
من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ کہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ لفظ بے با سین میم، با جو ہے الگ حرف ہے اور وہ سین میم اصل میں اسم تھا، اسم کے معنی نام کے، تو با جو لفظ با ہے حرف ہے، عربی میں یہ کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصاحبت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، کوئی بھی کام میں اپنے آپ سے نہیں کر سکتا، اللہ کے نام کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور دوسرے معنی با کے استعانت کیا، لفظ با صرف اس کے 9-10 معنی لکھے ہیں کتابوں میں، یہاں 3 معنی مراد ہوتے ہیں، ایک با مصاحبت کے لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں، دوسرے معنی استعانت کے ہیں یعنی اللہ کے نام سے مدد حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تیسرے معنی تبرکن کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم۔ اللہ کا جو لفظ ہے یہ کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے نام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا صرف نام، اس لیے اس کی تثنیہ اور جمع بھی نہیں آتے، یہ صرف اور صرف اللہ کا نام ہے اور اتنا بڑا نام ہے کہ بڑا برکت والا نام ہے۔ جیسے آپ نماز شروع کرتے کہتے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے بحمدک اور ساری تعریف تجھے زیبا ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام اے اللہ بڑا برکت والا ہے۔ اللہ کا نام جس چیز کے ساتھ لگ جائے وہ بھی برکت والی اور عظیم ہو جاتا ہے، جیسے کتاب، اینی بک، کسی بھی کتاب کو آپ کتاب بول سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ لگا دیجئے کتاب اللہ، کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن کریم مراد۔ اسی طرح رسول، کسی بھی میسنجر کو قاصد کو کہتے ہیں، لیکن رسول کے ساتھ اللہ لگا دیے تو رسول اللہ بن جاتا ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، کسی بھی گھر کو، ہاؤس کو، لیکن بیت کے ساتھ اللہ لگا دیا اب تو کیا ہو جاتا ہے؟ بیت اللہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عربی زبان بڑی وسعت والی ہے، تو اللہ کا نام امام رازی نے لکھا کہ اللہ کا نام اس میں اعظم ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کوئی اللہ کا نام لے کر مانگے تو اس کو خالی مت لوٹو، کچھ نہ کچھ اس کو، اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں کے معنی رحمت سے مشتق ہے۔ حضرت امام بیضاوی نے لکھا ہما مشتقان من الرحم، یہ رحمت سے نکلے ہیں، رحمان کے معنی بڑا مہربان اور رحیم کے معنی نہایت رحم والا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمان میں معنی میں یہ وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ منکر ہو، چاہے وہ مخلوق ہو اور چاہے نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، اللہ کی رحمت ان کو شامل ہے۔ اس لیے رحمان کسی بندے کو نہیں پکارنا چاہیے، شرک
عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن پکاریے، فضل الرحمن ہے تو فضل الرحمن پکاریے. اور رحیم کے معنی جو بہت ہی نہایت رحم کرنے والا ہو، انسان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. اس لیے کسی کو رحیم پکار سکتے ہیں. خود قرآن کریم میں انسان کامل کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا اور فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آدمی کہتا ہے تو اس کی انا ختم ہو جاتی ہے. بڑا کام کرنے جا رہا تو فوراً اللہ کا نام لینے سے اس کے دل میں کیا یقین اور ایمان بڑھ جاتا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس کام کو کرنے والی ذات اور پورا کرنے والی ذات اور نتیجہ ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گویا بندہ اپنے ایمان کی تازگی اختیار کرتا ہے اور اپنے عہد و پیمان کو دہراتا ہے. خالی پانی پی رہے آپ بسم اللہ، اللہ اکبر. پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کا پورا نظام، سمندروں کا پانی، آسمان کا پانی اور جو ہے تو برف سے پگھلا کر اس کو اسٹور کرتے اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر اور پھر وہاں سے برف پگھلا کر پانی بھیجتے ہیں. اور قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. جس میں انسانی سے اگر پانی نکل جائے تو آپ اٹھ نہیں سکتے. کیوں صاحب پانی نکل گیا؟ تو پانی کی اتنی اہمیت ہے. آسمان گرجا، آسمان برسا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی. سورہ واقعہ میں فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی پہ غور کیا جو آسانی سے پی لیتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، ہم نے اس کو آسمانوں سے اتارا ہے کہ تم نے اتارا ہے. جب بسم اللہ بول کے پانی پیتا ہے تو اللہ کی عظمت اور اس کی نعمت کے احساس کے ساتھ وہ بسم اللہ پانی پیتا ہے، رسمن نہیں پیتا ہے. آگے فرمایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف بسم اللہ کہا اور اللہ نے ان کا کام بنا. اس وقت واقعات بیان کرنے کا موقع نہیں، کوئی آپ نے سورہ فاتحہ بھی سنی اور پورا ایک سورہ سنا، سورہ بقرہ کا ایک پارہ سن لیا، اس کی تفسیر کہاں سے ہو سکے گی؟ بہرحال سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اس کی عظمت ہے. پورا قرآن جو ہے گویا سورہ فاتحہ کی تشریح اور اس کا جواب، اس دعا کا قبولیت کا نتیجہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے کئی نام مفسرین نے ذکر کیے. سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے فتح یفتح کے معنی اسٹارٹ ہونا. قرآن اس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے شروع ہو رہا ہے، اس سے شروعات ہو رہی ہے، اس سے آغاز ہو رہا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. مکہ مکرمہ میں مکمل سورت سب سے پہلے نازل ہونے والی وہ سورہ فاتحہ. ابتدا میں اقرأ باسم ربک الذی خلق والی آیات نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ مدثر، سورہ مزمل کی چند آیتیں نازل ہوئی. مکمل سورت کی شکل میں اگر کوئی سورت کامل نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ پاک میں تو وہ سورہ فاتحہ. قرآن میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے بار بار دہرائی جانے والی، ہر رکعت میں دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی. اور
قرآن میں سورہ فاتحہ بھی آ گئی تھی، لیکن اس کو الگ سے ذکر کیا اس کے اہتمام کے لیے، اس کی خصوصیت کے خاطر، اس کی فضیلت بتانے کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، سننا بھی پڑھنے کے برابر۔ حدیث میں آتا ہے پوری سورہ فاتحہ کو حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہا۔ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو گئی۔ تو نماز نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ کا ذکر کیا آگے، یعنی سورہ فاتحہ کو پوری نماز فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا قال عبدی الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہتا ہے کہ ساری تعریف، تمام تعریف اس پروردگار و پالنہار اور مالک و مختار کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو اللہ فرماتے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا وہ مالک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کی تشریح آگے یہ حدیث سنا کے کرتا ہوں، وقت ملا تو فرمایا، آگے کہتا ہے بندہ چوتھی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فرمایا یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے، عبادت میرے لیے ہے اور مدد بندے کے لیے ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، تجھے چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کریں گے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہم تیرے بندے مومن ہیں، ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد اس میں شامل ہے، جو کام اللہ ہی کر سکتے ہیں وہ غیر اللہ سے ماننا شرک ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الغیب کے صفحہ 122 پر ایک حدیث لکھی بخاری شریف کی کہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھا تھا، بچہ تھا 12-13 سال کا۔ ہم بچوں کو بٹھاتے تو سکھاتے نہیں کچھ، وہ موقع حضور جانے نہیں دیتے تھے، بچوں کو اس موقع پر بھی تربیت کرتے تھے۔ پیچھے بیٹھنے کے بعد جب سواری چلنے لگی تو فرمایا یا غلام، پیارے بچے، اعلمک کلمات، چند باتیں میں سکھاتا ہوں۔ فرمایا ضرور، کہ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کو کی حفاظت کر، عمل کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج ہم نے اللہ کے احکامات توڑ دیے، اس لیے حفاظت کے مسئلے آ گئے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ارے اللہ کو یاد کیا کر، تو اللہ کو سامنے پائے گا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگ تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ۔ یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تو جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، آگے حدیث پوری کر دوں،
آگے فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، تمام دنیا کے انسان جمع ہو جائے، لَبِشْتَمَعُوا أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، سب مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے، لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری دنیا کے انسان بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور ساری دنیا کی طاقتیں، سپر طاقتیں مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ جب فَالْقَلَمْ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، اللہ کا قلم تقدیر لکھ کر سوکھ چکا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، تو بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس حدیث پہ عمل کرتا ہے۔ یہ آیت دونوں کے درمیان، آخری 3 آیت صرف بندے کے لیے فرمایا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہم کو سیدھے راستہ دکھا، ہدایت پر رکھ۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک آتے ہیں معنی راستہ بتانا، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے نبی آئے وہ اللہ کا راستہ بتانے والے بن کر آئے، اور ایک ہدایت کے معنی منزل مقصود تک پہنچانا، یعنی جنت تک پہنچا دینا، یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا نے ایمان نہیں لائے، آپ بڑے رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، ایک کلمہ پڑھو، کہا میں اللہ سے تمہارے لیے سفارش کر دوں گا، نہیں پڑھا تو غم زدہ ہو گیا حضور ان کی وفات پہ کہ بے ایمان میرے اتنے محسن چچا چلے گئے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء واللہ اعلم بالمہتدین، کہ آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت، آپ راستہ بتا سکتے ہیں، آپ منزل پر نہیں پہنچا سکتے۔ تو آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو کس کی کون سا سیدھا راستہ؟ قرآن کا راستہ یا نبی کا راستہ؟ یہ نہیں کہا صراط الذین انعمت علیہم، آئیڈیا نمونہ بتایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا، اولئک انعم اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگ بتائے، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہیدوں کا راستہ اور نیک لوگوں کا راستہ، اس پر چلا، یہ نمونہ ہے ہمارا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستہ پہ نہ چلا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے اور وہ گمراہ ہو گئے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، اور جب ولا الضالین کہے امام تو آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ومن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے، اس میں 1000 احکام ہے، 1000 واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ فاروق اعظم نے سورہ بقرہ جو ہے 12 سال میں مسائل کے ساتھ علم حاصل کیا تھا۔ کتنے سال میں؟ اتنے بڑے صحابی، لو کان من بعد نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایسی شخصیت نے سورہ بقرہ کا علم کتنے سال میں حاصل کیا، اور دوستوں کو، صحابہ کو ایک اونٹ ذبح کر کے کھلایا بھی اس شکرانے کے اندر، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے 8 سال میں سورہ بقرہ کے۔ تو اب سورہ بقرہ میں بہت سے احکام ہیں، کل سے انشاءاللہ میں اس کو ذکر کروں گا، اگر آج ہی زیادہ بول دوں تو کل سے ذرا مجمع کم بھی ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا اتنا بولو اتنا لوگ برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور پہلے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کر کے برادران وطن تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اللہ اس ملک میں امن و امان اور پوری دنیا میں